دعا کرتے ہیں۔ آداب دعا یہ ہے آپ اپنے گردن کو نیچے جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دل کے دریچوں میں جھانکیں۔ آپ کو اپنے گناہوں کی سیاہی نظر آئے گی۔ تمام دنیا سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ واحد کریم کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گنہگار ہیں، باطناً بھی گنہگار ہیں، ہم گناہوں کے رسیاں ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم ہم سب پر رحم فرما دیجئے، ہم سب کے اوپر کرم فرما دیجئے، رب کریم ہم سب پر فضل فرما دیجئے۔ رب کریم اس وقت پوری امت مسلمہ بہت پریشان حال ہیں، اس آکاش کے نیچے اس دھرتی کے اوپر پوری امت ننگی سر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے قبیلہ طی کی ایک بچی ننگی سر لائی جاتی ہے، آپ کو ننگا سر رہنا دیکھا نہیں جاتا، آپ اپنے بدن مبارک سے اپنے پیرہن مبارک اتارتے ہیں اور ننگے بدن ہو جاتے ہیں اور اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں۔ رب کریم وہ تو کریم تھے، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم ہمارا ہاتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ پورا نہیں ہے مگر غلہ پورا لینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں ہے، ہم تمہیں پورا پورا غلہ دیں گے، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ رب کریم ہمارا حال بھی اسی طرح ہے، ہمارے پاس عمل کا ذخیرہ نہیں ہے مگر ہم پوری ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، رب کریم ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، رب کریم ایک مرتبہ اعلان کر دیجئے میرے بندے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ رب کریم ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، رب کریم ڈال دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دیجئے۔ رب کریم یقیناً ہم نے آپ کو فراموش کیا ہے مگر آپ ہمیں فراموش مت کیجئے، رحم کر اپنے نائے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ رب کریم ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے، رب کریم اس کٹورے میں کرم کی بھیک دے دیجئے، رب کریم کٹورے میں کرم کی بھیک دے دیجئے۔ رب کریم ہمارا ہاتھ اس اندھے فقیر کی طرح ہے جو مانگتا مانگتا
مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، اندازے سے محسوس کیا بڑا دروازہ ہے، کسی امیر کبیر کا گھر معلوم ہوتا ہے، اگر یہ دروازہ آج ہمارے کھل جائے ہمارے گھر سے فقر دور ہو جائے گا۔ اس امید پر اونچی صدا لگائی اور زور زور سے دستک دینی شروع کی۔ دستک دیتے دیتے جب کوئی جواب نہ ملا، وہ اندھا فقیر کہنے لگا، یہ گھر والا کتنا بخیل کنجوس مکھی چوس ہے، یہ جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا، یہ ہمیں کیا بھیک دے گا، یہ کہہ رہا تھا۔ ادھر سے ایک اللہ کے بندے نے دیکھا یہ اندھا فقیر مسجد کے دروازے پر صدا لگا رہا ہے، اس نے زور سے آواز دے کر کہا، اللہ کے بندے تو کہاں صدا لگا رہا ہے، تجھے کون جواب دے گا، یہ تو اللہ کا گھر مسجد ہے۔ یہ سننا تھا۔ اس اندھے فقیر نے اپنے پیاسے گدائی کو زمین پر پٹک دیا، توڑ دیا اور اس طرح پکارنا شروع کیا، پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، جب آپ نے اپنے در پر بلا لیا ہے میں آپ کے در سے کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے در سے بھیک لے کر جاؤں گا، آپ کے در سے بھیک لے کر جاؤں گا۔ پیارے اللہ، یہ سارے بندے آپ کی مسجد کے لیے جمع ہیں، آپ کے گھر کی تعمیر کے لیے جمع ہیں، اس امید پر جمع ہیں تو مسجد میں ایک ایک پیسے کو قبول کرے گا، پھر مسجد میں پیسہ لگے گا۔ اس امید پر ان لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ابھی مسجد کے لیے عطا کر دیے ہیں، تعاون کیا ہے۔ رب کریم ان کے تعاون کو قبول فرما لیجئے، رب کریم ان کو بہترین بدلے سے نواز دیجئے۔ رب کریم تیرے حبیب نے فرمایا، من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو لوگ اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ یقیناً انہوں نے تھوڑے تھوڑے دیے ہیں، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیے ہیں۔ رب کریم آپ اپنی شان ان سب کو اجر سے نواز دیجئے۔ رب کریم ان کے لیے بہترین گھر بنا دیجئے۔ رب کریم ان کے لیے دنیا میں بھی گھر بنا دیجئے۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے، رب کریم بیابان کھلے جنگل میں زندگی گزارتے ہیں، رب کریم ان کو اپنا آشیانہ نصیب فرما دیجئے، ان کو گھر عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ دے دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے اگر رحم نہ کیا کون رحم کرے گا؟ ہم کس در پر جائیں گے؟ ہمارے پاس آپ کے در کا سوا کوئی در بھی نہیں ہے۔ رب کریم ہمارا حال اس معصوم سے بچے کا ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو غلاظت میں خراب کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، کہتے ہیں بھاگ جا، تیرے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے، تیرے کپڑے میں پاخانہ لگا ہوا ہے۔ وہ معصوم سا بچہ ہے، لوگوں کی ڈانٹ سن کر رونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے اور ایک سہارا ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور رو رو کر ماں کو آواز دینے لگتا ہے، ماں سے فریاد کرنے لگتا ہے، آواز دیتا ہے، ممی ممی ممی، ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، ممی آپ دھکا مت دینا ممی، آپ دھکا مت دینا ممی۔ ممی کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ دوڑ پڑتی ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چمکارتی ہے، تڑپ تڑپ کر کے بوسہ لیتی ہے۔ رب کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، کوئی پیار نہیں کرتا اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ اللہ آپ پیار کر لیجئے، اللہ ہم سے پیار کر لیجئے، اللہ پیار کر لیجئے، اللہ بہت ہو چکا، اللہ یہ امت لٹ چکی، اللہ مزید برباد مت کیجئے، اللہ ہم سے انتقامی کارروائی مت کیجئے، اللہ انتقامی کارروائی مت کیجئے، یہ امت لٹ چکی ہے، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرے آنسو سوالی ہے تیرے،
تکیہ گر رہے دامن پہ میرے، رب کریم میری فریاد سن لیجئے اللہ۔ اللہ آپ سے ہم معافی کی بھیک مانگتے اللہ، اللہ معافی کی بھیک مانگتے اللہ، اللہ عہد کرتے اللہ گناہ نہیں کریں گے اللہ، اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے اللہ۔ اللہ ایسا لگتا ہے ہمارے اوپر آپ کا غضب آ چکا ہے، اللہ معافی چاہتے اللہ معاف کر دیجئے اللہ۔ اللہ شاہباد کے لوگوں نے آپ کے گھر کی تعمیر کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس کے ارادے کو پورے فرما دیجئے اللہ، ان لوگوں کے ارادے کو پورے فرما دیجئے اللہ۔ اللہ اپنے گھر کی عالیشان تعمیر کرا دیجئے اللہ، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اللہ۔ اللہ 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 ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اگر اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا ہوگا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے مارتے ذبح کرتے ہیں، پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں، اگر اسی طرح ناراض رہے کیا ہوگا ہمارا؟ آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے اللہ، زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ دنیا کی معمولی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی اللہ، آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی اللہ، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی اللہ۔ اللہ معافی چاہتے اللہ معاف کر دیجئے اللہ، اللہ معاف کر دیجئے اللہ۔ اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے بے حد قبول فرما لیجئے اللہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دیجئے اللہ۔ اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اللہ۔ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ بہت سے بے اولاد ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ بہت سے اولاد والے ہیں، ان کے اولاد نافرمان ہیں، ان کی زبان سے کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی۔ رب کریم ان کے اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے، موتیو فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ بہت سے گھروں میں بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں، ان کی جوانی ڈھل رہی ہے، والدین پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ رب کریم ایسی بچی پر ترس کھا لیجئے، ان کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے۔ بہت سے گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہیں، دونوں پریشان حال ہیں۔ رب کریم میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی۔ رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، رب کریم وہ پریشان ہیں، ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، ان کو مقدمات سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ معاشی پریشانی مبتلا ہیں، ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے نوجوان بڑی ڈگریاں لیے ہوئے نوکری کی تلاش میں ہیں، کاروبار کی تلاش میں ہیں، ایسے نوجوانوں کی دستگیری فرما لیجئے۔ بہت سے لوگ کاروبار میں خسارہ اٹھا رہے ہیں، تجارت کے اندر گھاٹا ہو رہا ہے، رب کریم ان کی تجارت میں برکت نصیب فرما دیجئے، ان کے خسارے کو منافع سے بدل دیجئے۔ رب کریم خسارے کو منافع سے بدل دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر کرم فرما دیجئے۔ رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی ہے، رب کریم ہمیں کلمے کی حلاوت کب نصیب ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت کب نصیب ہوگی؟ رب کریم اپنے فضل و کرم سے کلمہ طیبہ کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت نصیب فرما دیجئے، نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، حیا والی آنکھ نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان عطا فرما دیجئے، محبت والا دل عطا فرما دیجئے، اطاعت والے اعضاء نصیب فرما دیجئے، ہڈی
کوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، آخری پہر میں مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کی تعمیر کی شکل بنا دیجئے، اپنے خاص بندوں کو متوجہ فرما دیجئے اور اس گھر کی تعمیر کا جلد جلد فیصلے فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔